The shortening of time mentioned in hadith can be interpreted as the instant global communication. آج ہر طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کا چرچا ہے. کیا یہ سب اچانک ہوا ہے یا یہ دور آخر کی نشانی ہے؟ بہت سے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، تو آئیے اسے عقلی اور شرعی تناظر میں دیکھتے ہیں. اسلام ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں بلکہ اس کے استعمال کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. العلم صید والکتابۃ قیدہ، علم شکار کی طرح ہے اور اسے لکھ لینا یہ اسے قید کرنا ہے، اسے محفوظ کرنا ہے. ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے، اگر آپ اسے سچائی کی ترویج کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ اسے رسول اللہ کے دین کی ترویج کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر یہی ٹیکنالوجی جھوٹ اور فتنہ پھیلانے کا ذریعہ ہے تو یہ عین تباہی ہے. احادیث میں دور آخر کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں تیز رفتار سفر اور معلومات کا پھیلاؤ یہ واضح ہے. صحیح بخاری شریف میں جس پاک کے الفاظ ہیں یتقارب الزمان، زمانہ سمٹ جائے گا، یعنی وقت اور فاصلے کم ہو جائیں گے. The shortening of time mentioned in hadith can be interpreted as the instant global communication and high speed transportation we experience today. ٹیکنالوجی بذات خود کوئی فتنہ نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے آنے والی فیک نیوز، اخلاقی بگاڑ اور حق و باطل میں تمیز کا ختم ہو جانا یقیناً یہ دور آخر کی بڑی علامات ہے. ہمارے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے سامنے بے بس ہونے کی بجائے اس کا ماسٹر بننا ہے. ہر آنے والی چیز کی اندھی تقلید سے اسے نہ اپنائے. اپنی مہارت یعنی کوڈنگ، اے آئی، ڈیٹا، اسے اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کرے، یا اپنے کاروباری مواقع کو بڑھانے کے لیے یا نالج حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کریں. یاد رکھیں ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر جائے، انسان کا دل صرف اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہو سکتا ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ٹیکنالوجی کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.